دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ کرتے تھے تو اپنی بیویوں کے درمیان قرعہ اندازی یعنی لاٹری کرتے تھے. پھر جس بیوی کا نام قرعہ میں نکلتا وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر جاتی. تو ایک غزوہ یعنی جنگ پر جانے سے پہلے جب قرعہ اندازی کی گئی تو حضرت عائشہ کے نام کی چٹ نکلی. یعنی پھر طے ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر بیویوں میں سے حضرت عائشہ ساتھ جائے گی. دیکھیے یہاں تھوڑا سا ہم اس واقعے کو پاز کرتے ہیں اور تھوڑا ڈسکس کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرعہ اندازی کروا رہے ہیں بیویوں کے درمیان کہ کسے ساتھ لے جانا ہے، تو آپ ذرا غور کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا کہاں رہے ہیں. یہ لوگ جا رہے ہیں ایک جنگ پر، اور جنگ پر جانے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں میں سے قرعہ اندازی کر رہے ہیں کہ تم میں سے کسی ایک کو میرے ساتھ چلنا ہے. سبحان اللہ. یعنی آج اگر ہم اپنے ماحول میں دیکھیں کہ شوہر کو کہیں باہر جانا ہوتا ہے یا کسی بزنس ٹور وغیرہ پر یا کہیں ایسی جگہ جہاں وہ سمجھتا ہے کہ صرف اس کے میل فرینڈس ہی اس کے ساتھ جائیں گے اور ایک عورت کا ایک بیوی کا اس جگہ پر جانا مناسب نہیں ہوگا، تو آپ بتائیے کہ جنگ سے زیادہ غیر مناسب جگہ کوئی ہو سکتی ہے یا جنگ سے زیادہ کوئی خطرناک ٹور یا سفر ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اپنی بیوی کو لے کر سفر کرتے تھے. یعنی یہاں بھی ایک سنت ہمارے لیے پیغام دے رہی ہے کہ جتنا پاسبل ہو سکے سفر ہو یا کوئی بھی اور جگہ اپنی بیوی کو ساتھ رکھیں، اسے اکیلا مت چھوڑیں. اس طرح اس میں بہت سی حکمتیں چھپی ہیں جس سے شوہر اور بیوی کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے. تو چلیے واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کہ پھر طے ہوا کہ جنگ کے سفر پر حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں گی. ٹھیک ہے. اور دیکھیے جب حضرت عائشہ سفر پر ساتھ گئی تو اس وقت حجاب کا حکم نازل ہو چکا تھا. پھر سفر کے دوران حضرت عائشہ ایک ڈولی میں تھی، وہ اسی میں اٹھائی جاتی پھر وہیں سے اتاری جاتی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے فارغ ہو گئے. یعنی فائنلی وہ جنگ کا معاملہ ختم ہو گیا. اب ان لوگوں کا قافلہ مدینہ کی طرف واپسی کرنے لگا، اور چونکہ قافلے میں سبھی موجود ہوتے تھے، یعنی پیدل چلنے والے بھی، اونٹ پر سفر کرنے والے بھی، گھوڑے پر سفر کرنے والے بھی، اور یہ ایک لمبی لائن ہوتی تھی، اور یہ قافلے میں بہت سسٹمیٹک طریقے سے لوگ سفر کیا کرتے تھے. ان لوگوں کا ایک پروسیس تھا کہ قافلے میں ایک گھوڑ سوار کو وہ لوگ قافلے کی لائن سے بہت آگے رکھتے تھے اور ایک گھوڑ سوار کو قافلے کی لائن سے بہت زیادہ پیچھے رکھا کرتے تھے. یعنی آگے اگر کوئی خطرہ ہوتا تو وہ جو گھوڑ سوار آگے ہوتا وہ پہلے ہی سب کو الرٹ کر دیتا تھا. اسی طرح جو قافلے کے سب سے پیچھے گھوڑ سوار ہوتا تھا وہ بھی قافلے میں موجود لوگ جو چیزیں راستے میں بھول جاتے تھے یا کسی نے کچھ غلطی سے راستے میں گرا دیا تو وہ سب سمیٹتے ہوئے اٹھاتے ہوئے چلتا تھا. یعنی یہ ایک لاسٹ اینڈ فاؤنڈ بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ لوگ سفر میں ہوتے تھے تو ان لوگوں کو قضائے حاجت ہو یا کھانا کھانا ہو تو ایک ہی وقت میں سب کو اپنی ضرورت پوری کرنی ہوتی تھی، کیونکہ آج کے زمانے کی طرح کوئی باقاعدہ ہوٹلز یا باتھ روم وغیرہ کا تو انتظام ہوتا نہیں تھا. تو عورتوں کے لیے خاص رات کے وقت قافلے کو روکا جاتا تھا تاکہ وہ اندھیرے میں صحرا میں کہیں دور جا کر فارغ ہو جائیں، ریلیف ہو جائیں. اب حضرت عائشہ بھی رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے اپنی ڈولی سے اتری اور قافلے سے کافی دور چلی گئی، اور پھر فارغ ہو کر جب وہ اپنی سواری کی طرف واپس لوٹنے لگی تو انہیں اچانک احساس ہوا کہ ان کے گلے میں جو کالے نگینوں کا ہار تھا، جو ان کا نیکلیس تھا، وہ کہیں گر گیا ہے. تو وہ تھوڑا پریشان ہو گئی کہ اب نیکلیس نہیں ملے گا تو میں واپس کیسے جاؤں. اور چونکہ رات کا وقت تھا، اندھیرا بھی بہت تھا، تو وہ وہیں زمین میں ہاتھ پھیر پھیر کر اپنے ہار کو ڈھونڈنے لگی، اور اسی تلاش میں انہیں وہاں کافی دیری ہو گئی. یعنی اس ہار کو ڈھونڈنے میں انہیں کافی لیٹ ہو گیا. اور اس دوران جو حضرت عائشہ کی ڈولی اٹھانے والا لشکر تھا، جو ان کی سواری اٹھاتا تھا، وہ لوگوں نے حضرت عائشہ کی ڈولی اٹھائی اور اونٹ پر رکھ دی اور آگے چل پڑے، کیونکہ ان ڈولی اٹھانے والوں کو لگا کہ حضرت عائشہ ڈولی میں موجود ہیں. چونکہ اس وقت عورتیں بہت ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھی اور ان کے جسم پر زیادہ گوشت نہیں ہوا کرتا تھا، کیونکہ وہ بہت معمولی غذا کھاتی تھی، اور اس وقت حضرت عائشہ نوعمر بھی تھی، یعنی کافی ینگ تھی. تو ڈولی اٹھانے والوں کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس ڈولی میں حضرت عائشہ موجود ہی نہیں ہے، اور اس طرح ان لوگوں کا قافلہ آگے بڑھ گیا اور حضرت عائشہ وہیں پیچھے رہ گئی. تب تک انہیں ان کا ہار بھی مل چکا تھا. تو جب وہ اپنے قافلے کی جگہ واپس آئی تب تک سب لوگ جا چکے تھے، وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا. پوری آرمی، پورا قافلہ جا چکا تھا، اور اب حضرت عائشہ تنہا صحرا میں پیچھے رہ گئی تھی.
پھر ایسے میں حضرت عائشہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اسی جگہ پر جہاں ان کا اونٹ تھا، جہاں ان کی سواری تھی، جہاں ان کا سٹاپ تھا، وہ وہیں پر رکی رہیں گی، ورنہ اندھیرے میں صحرا میں اگر یہ اندازاً راستہ تلاش کرنے لگتی تو ضرور کہیں کھو جاتی یا راستہ بھٹک جاتی۔ اس لیے وہ اسی جگہ جہاں ان کی سواری پہلے موجود تھی رکی رہیں، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ جب ان کا قافلہ انہیں اپنے ساتھ موجود نہیں پائے گا تو ضرور ان کی تلاش میں وہ لوگ اس جگہ واپس آئیں گے، اس لیے انہیں وہیں رکنا مناسب لگا۔ چونکہ رات کا وقت تھا تو حضرت عائشہ قافلے کا انتظار کرتے کرتے وہیں سو گئی اور ساری رات اسی جگہ سوتی رہیں۔ پھر جب دوسرا دن نکلا تو جو ایک گھوڑ سوار جو کہ قافلے سے پیچھے رکھا جاتا تھا تاکہ قافلے میں گر جانے والی کھو جانے والی چیزوں کو سمیٹتے ہوئے چلے، وہ وہاں پہنچے۔ وہ صفوان بن معطل سلمہ ثم الذکوانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو انہوں نے دور سے دیکھا کہ کوئی انسانی سایہ نظر آ رہا ہے۔ پھر جب وہ حضرت عائشہ کی طرف آئے تو انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھتے ہی پہچان گئے، کیونکہ پردے کا حکم آنے سے پہلے وہ حضرت عائشہ کو دیکھ چکے تھے۔ پھر انہوں نے زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کی آواز سنتے ہی حضرت عائشہ نیند سے اٹھ گئی اور فوراً ہی انہوں نے اپنی چادر سے اپنا چہرہ ڈھانک لیا۔ دیکھیں یہاں ہمیں چہرے کا پردہ کرنے کی بھی دلیل ملتی ہے کہ آپ کسی بھی نامحرم کے سامنے اپنا چہرہ کھلا نہیں رکھ سکتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم انہوں نے مجھ سے اور نہ میں نے ان سے کوئی بات کی، ایک لفظ بھی انہوں نے مجھ سے نہیں کہا سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے۔ پھر انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور اس کا اگلا پاؤں موڑ دیا تاکہ حضرت عائشہ بنا کسی سہارے کے اس اونٹ پر خود ہی سوار ہو جائے، اور حضرت عائشہ اس اونٹ پر خود ہی سوار ہو گئی۔ پھر وہ آگے رسی لے کر چلنے لگے حتیٰ کہ وہ جا کر اپنے قافلے سے جا ملے۔ اب اس چیز کو کہ حضرت عائشہ تنہا دوسرے دن صفوان بن معطل سلمہ ثم الذکوانی کے ہمراہ ان کے اونٹ پر بیٹھ کر قافلے کی طرف آئی ہیں، بس اتنی سی بات کی بیس پر تہمت لگانے والوں نے ان کے کردار پر تہمت لگا دی۔ اور ستم تو یہ کہ حضرت عائشہ کو اس بات کا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ کوئی ان کے خلاف سکینڈل بھی شروع ہو چکا ہے اور ان کے کردار پر تہمتیں بھی لگنا شروع ہو چکی ہیں۔ وہ تو بس خاموشی سے آئی اور انہوں نے واپس جوائن کر لیا۔ اور ہوا یہ کہ مدینہ واپس آنے کے بعد حضرت عائشہ سخت بیمار ہو گئی اور پورا 1 مہینہ حضرت عائشہ بیمار رہی، یہاں تک کہ وہ بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتی تھی۔ اور اس عرصے میں بات پھیلانے والوں نے، تہمت لگانے والوں نے ہر جگہ باتیں پھیلانا شروع کر دی، یعنی لوگوں نے اس بات کو پانی کی طرح ہر جگہ پھیلا دیا اور ہر کوئی اس بارے میں بات کر رہا تھا، ہر کسی تک بات پہنچ چکی تھی۔ یعنی تہمت لگانے والوں نے باتوں کا خوب چرچا شروع کر دیا تھا اور تہمت لگانے والوں میں عبداللہ بن ابی پیش تھا۔ اور ادھر حضرت عائشہ کو ذرا بھی علم نہیں تھا کہ باہر ان کے بارے میں ہر کوئی الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے۔ انہیں تو خبر ہی نہیں تھی، مگر ایک بات تھی جو حضرت عائشہ کو کھٹک رہی تھی، انہیں شک میں مبتلا کر رہی تھی، اور وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح پہلے محبت سے، نرمائی سے حضرت عائشہ کا خیال کیا کرتے تھے، یعنی جب بھی وہ پہلے کبھی بیمار ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت زیادہ کیئر کیا کرتے تھے، ان کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، مگر اب کی بار انہیں وہ محبت اور خیال کرنا نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، سلام کرتے اور خیریت معلوم کرتے اور چلے جاتے، یعنی پہلے کی طرح محبت اور کیئر اور اٹیچمنٹ کہیں کھوسا گیا تھا۔ اور یہی بات حضرت عائشہ کو شک میں مبتلا کر رہی تھی کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ دیکھیے یہاں ہمیں بھی شاید کہیں نہ کہیں یہ بات تھوڑی عجیب لگے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بہترین اخلاق کے مالک، جو حضرت عائشہ سے شدید محبت کرتے تھے، وہ کیوں حضرت عائشہ کے ساتھ ایسے بیہیو کر رہے تھے؟ وہ کیوں زیادہ دیر تک حضرت عائشہ کے پاس نہیں رک رہے تھے؟ وہ کیوں زیادہ کھل کر بات نہیں کر پا رہے تھے؟ وہ کیوں حضرت عائشہ کو اگنور کر رہے تھے؟ دیکھیے ہسبینڈ وائف کا جو رشتہ ہوتا ہے نا، وہ بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے، اور بیوی بہت جلد شوہر کے اندر کیا چل رہا ہے اسے بھانپ لیتی ہے۔ اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ میں تو آلریڈی بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھا، دونوں کا تو بہت زیادہ گہرا تعلق تھا، تو ایسے وقت میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ بھی زیادہ حضرت عائشہ کے پاس رک جاتے تو حضرت عائشہ سمجھ جاتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صدمے میں ہیں، وہ بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں، وہ بہت تکلیف سے گزر رہے ہیں،
اور چونکہ حضرت عائشہ کی طبیعت زیادہ خراب تھی تو وقت کی مناسبت سے بھی وہ ان سے زیادہ بات نہیں کر پا رہے تھے، بات کو کلیئر نہیں کر پا رہے تھے۔ موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے تھے جس سے حضرت عائشہ کو ایک دم سے شوق لگے اور صدمہ لگ جائے اور بات ان کی جان پر آ جائے۔ دیکھیے، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ اکثر کچھ لوگوں کو اچانک کوئی صدمہ ملتا ہے جس کی وجہ سے انہیں دل کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ بس اسی بات کا خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی زندگی کی خاطر اپنے احساسات کو، اپنے ایموشنز کو روکے ہوئے تھے، کیونکہ اگر وہ زیادہ دیر حضرت عائشہ کے پاس رک جاتے تو وہ اپنے احساسات، اپنا غم ان سے چھپا نہیں سکتے تھے اور کہیں نہ کہیں حضرت عائشہ کو اشارہ مل جاتا اور بات کہاں سے کہاں پہنچ کر بگڑ جاتی۔ بس اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت احتیاط سے کام لے رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بات تو یہاں کلیئر ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی جان بچانا چاہ رہے تھے، اس لیے بہیو میں تھوڑا سا بدلاؤ آ گیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے صدمے سے گزر رہے تھے کہ ان کی سب سے چہیتی بیوی کے بارے میں ہر کوئی بری بات کر رہا تھا، ہر جگہ چرچے شروع تھے اور سبھی کی باتیں ان کے کانوں میں پڑ رہی تھی، مگر انہوں نے وہ باتیں حضرت عائشہ کو نہیں بتائی۔ وہ کہہ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ کس صدمے سے گزر رہے ہیں۔ وہ حضرت عائشہ کی بیماری کی خاطر کہ کہیں انہیں صدمہ نہ بیٹھ جائے، وہ انہیں یہ نہیں بتا پا رہے تھے کہ باہر لوگ ان کے بارے میں کیسی الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں اور ان پر تہمت لگائی جا رہی ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر رہے تھے۔ پھر اتنے عرصے میں حضرت عائشہ کی طبیعت ذرا کچھ ٹھیک ہوئی تو ایک رات حضرت عائشہ ام مستح یعنی مستح کی ماں جو کہ ایک بزرگ خاتون تھی، ان کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے مناسا کی طرف گئی۔ یہ ان کے قضائے حاجت کی جگہ تھی جہاں وہ صرف رات میں ہی جایا کرتی تھیں۔ چونکہ اس زمانے میں گھروں کے قریب ٹوائلٹ باتھ روم نہیں ہوا کرتے تھے تو یہ لوگ یعنی عورتیں رات کے وقت دور صحرا میں جا کر فارغ ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت عائشہ جن بزرگ خاتون ام مستح کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے گئی تھی، ان خاتون کا اچانک پیر ان کی چادر میں الجھ گیا اور وہ خاتون گر پڑی اور گرتے ہی ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا کہ لعنت ہو مستح پر۔ دیکھیے، مستح کون؟ ان بزرگ خاتون کا بیٹا، اور وہ گرتے ہی کیا کہہ رہی ہیں؟ لعنت ہو مستح پر۔ اب حضرت عائشہ کو ایک دم شوق لگا تو انہوں نے ان بزرگ خاتون سے کہا کہ کیا بری بات کیا آپ نے، اور کیا واقعی ایسے آدمی کو برا کہہ رہی ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک تھا؟ یعنی آپ کیسے اس شخص کی بے عزتی کر سکتی ہیں جنہیں اتنا اعزاز حاصل ہے؟ تو ان بزرگ خاتون نے کہا، اے بھولی بھالی بچی، کیا تم نے سنا نہیں وہ تمہارے بارے میں کیسی باتیں کرتا پھر رہا ہے؟ اور پھر انہوں نے تہمت لگانے والوں کی ساری باتیں حضرت عائشہ کو سنا دی، اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں حضرت عائشہ اپنے بارے میں اس طرح کی تہمت کے چرچوں کا ذکر سن کر کس صدمے میں پہنچ گئی ہوں گی۔ یہ سب سن کر ان کی بیماری اور بڑھ گئی۔ دیکھیے، تہمت لگانے والوں میں کچھ شریر لوگ تو شامل تھے ہی، مگر تہمت جن لوگوں کے کانوں تک گئی تھی ان میں اچھے لوگ بھی موجود تھے، اور ان اچھے لوگوں کی بالکل نیت بری نہیں تھی کہ ہم اس طرح کی تہمت لگانے والی بات کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی انسلٹ کریں۔ وہ تو بس سن کر ایک دوسرے کی باتوں میں آ گئے تھے اور شامل ہو گئے تھے۔ دیکھیے، ظاہر سی بات ہے کسی کو بھی اس طرح کی خبر سن کر تھوڑا عجیب لگے گا، اور مستح بھی انہی میں سے ایک تھے، اور وہ لوگ اس بات کو صحیح مان بیٹھے تھے کہ ہاں سچ میں حضرت عائشہ قافلے کے پیچھے رہ گئی تھی اور وہ دوسرے دن آئی اور اونٹ پر سوار ہو کر آئی، تو سوال تو پیدا ہوتا ہے۔ بس اسی طرح کڑی سے کڑی لوگوں کی جڑتی گئی، جن میں بہت سے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ بات ہم نے بھی سنی ہے، امید ہے کہ سچ نہ ہو۔ یعنی اس طرح یقین نہ ہونے کے باوجود بھی تہمت والی بات وائرل ہو گئی، اور لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ سب تہمت والی بات میں شامل ہو کر ایک جرم کر رہے ہیں۔ دیکھیے، آج ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ اگر کسی لڑکی کو ایک لڑکے سے بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فوراً سب کو بتاتے ہیں کہ یہ ضرور اس کا بوائے فرینڈ ہوگا، یا کسی بھی لڑکے لڑکی کو ساتھ دیکھ کر فوراً اس کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا ان لوگوں پر زنا کی تہمت لگا دیتے ہیں۔ جیسے سیم حضرت عائشہ صرف اس شخص کے ساتھ اونٹ پر بیٹھ کر آئی تھی تو لوگوں نے ان پر تہمت لگا دی کہ یہ بچ کر نہیں آئی ہیں۔ بالکل اس وقت جیسے حضرت عائشہ کے بارے میں ایک سکینڈل بن گیا تھا، ہم بھی ویسے ہی لوگوں کا سکینڈل بنا دیتے ہیں، ذرا احتیاط سے کام نہیں لیتے۔ واللہ ہمیں اس گناہ سے بچنا چاہیے۔ خیر،
پھر جب مصطح کی ماں نے لوگوں کی تمام تہمت والی باتیں، سازشیں حضرت عائشہ کو بتائی تو ان کی تو حالت ہی خراب ہو گئی، اور پھر حضرت عائشہ گھر آئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتے ہی انہوں نے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت مانگی، کیونکہ اب وہ اس بات کی تحقیق کرنا چاہتی تھی، انکوائری کرنا چاہتی تھی کہ یہ سب اصل میں کیسے ہو گیا، اور وہ اپنے والدین کے منہ سے سچ سننا چاہتی تھی۔ اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر آ گئی، اور آتے ہی حضرت عائشہ نے اپنی ماں سے رو رو کر پوچھا کہ امی جی یہ سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ان کی ماں نے جواب دیا، بیٹی اس طرح کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، یعنی ان کی والدہ نے انہیں کہیں نہ کہیں تسلی دے کر ٹاپک بدلنے کی کوشش کی، جس پر حضرت عائشہ نے فرمایا، سبحان اللہ، کیا واقعی لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اور پھر حضرت عائشہ اس رات پوری رات ہی روتی رہی، اور اس رات تکلیف کی وجہ سے وہ پوری رات ذرا نہیں سو پائی اور بس رات بھر روتی رہی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا، کیونکہ وہی اب تک اس سلسلے میں نازل نہیں ہوئی تھی، یعنی کافی وقت گزر گیا تھا مگر وہی اب تک بھی نازل نہیں ہوئی تھی۔ حالانکہ مدینے میں قرآن وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہتا تھا، مگر کافی عرصہ بیت جانے پر بھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی حضرت عائشہ سے بہت زیادہ محبت تھی، مگر انہیں ایسے لگا کہ اگر اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد اب تک یہ شادی قائم ہے تو ہو سکتا ہے اس شادی کے اب تک قائم ہونے کی وجہ سے قرآن نازل نہیں ہو رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا کہ انہیں قرآن کی خاطر سب کچھ قربان کر دینا چاہیے، وہ ان کی محبت ہو یا ان کی فیملی، مگر قرآن کی خاطر وہ سب کچھ قربان کرنے کو تیار تھے، کہ شاید وہی کی برکت اب تک اسی لیے رکی ہوئی ہے کہ یہ شادی اب تک برقرار ہے، کنٹینیو ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو جدا کرنے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے تھے۔ دیکھیے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ان کی محبت کا علم تھا، اس لیے انہوں نے اسی کے مطابق مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیوی، آپ کے گھرانے میں ہم نے سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا، یعنی آپ کی فیملی میں سب اچھائیاں ہی اچھائیاں موجود ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں کی ہے، آپ چاہیں تو باندی یعنی جو حضرت عائشہ کی خادمہ ہیں ان سے بھی پوچھ لیجئے ان کے بارے میں، وہ سچ ہی بولیں گی۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ حضرت عائشہ کی خادمہ تھیں انہیں بلا کر دریافت کیا کہ بریرہ، کیا تم نے حضرت عائشہ میں ایسی کوئی چیز دیکھی ہے جس سے تمہیں ان پر شک ہوا ہو؟ تو خادمہ نے جواب دیا، اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، نہیں، میں نے ان میں ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس کی وجہ سے میں کوئی الزام یا عیب ان پر لگا دوں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ 9 عمر لڑکی ہے، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں اور پھر بکری آ کر وہ آٹا کھا لیتی ہے، یعنی وہ اتنی انوسنٹ ہیں، اتنی معصوم ہیں، اتنی بھولی بالی ہے، انہیں اس طرح کی باتوں سے کیا تعلق۔ پھر اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھ کر خطبے میں فرمایا کہ مسلمانوں، کون ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے میرے گھر والوں پر الزام لگا کر مجھے اذیت پہنچائی ہے، یعنی تکلیف پہنچانے میں لمٹ کراس کر دی ہے، اور جس نے اتنی تکلیف پہنچائی کہ بات میری بیوی تک کہاں پہنچی۔ اللہ کی قسم میں نے اپنی بیوی میں خیر کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا، اور نہ اس شخص میں کوئی خرابی، کوئی برائی دیکھی جس کے بارے میں بھی یہ تہمت لگائی جا رہی ہے۔ وہ تو کبھی میری غیر موجودگی میں، میری ابسینس میں میرے گھر بھی نہیں آیا، یعنی جب بھی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آئے۔ دیکھیں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے ساتھ ساتھ صفوان بن معطل، سلمہ ثم ذکوانی کے بھی کردار کی صفائی پیش کی، یعنی ان کا دفاع کیا، کیونکہ حضرت عائشہ کے ساتھ ساتھ ان کی بھی تو امیج خراب کی گئی تھی نا، ان کے بھی کردار پر انگلی اٹھائی گئی تھی، جبکہ وہ بیچارے تو حضرت عائشہ کو قافلے سے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے اونٹ پر بٹھا کر لائے تھے اور ان سے بات تک نہ کی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ تہمت لگانے والا شخص ہمارے قبیلے کا آدمی ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں گے، اور اگر وہ خزرج کا آدمی ہوا تو آپ ہمیں حکم دیں اور جو بھی آپ کا آرڈر ہوگا ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ یہ سنتے ہی سعد بن عبادہ جو خزرج کے سردار تھے غصے سے کھڑے ہو گئے اور کہا، جھوٹ کہتے ہو تم، ہرگز اسے نہیں مار سکتے،
تم صرف گردن مارنے کا اس لیے کہہ رہے ہو کہ وہ ہمارے خزرج قبیلے کا آدمی ہے. اگر وہ تمہارے قبیلے کا آدمی ہوتا تو تم کبھی بھی یہ بات نہ کہتے کہ ہم اس کی گردن مار دیں گے. پھر اسید بن خضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے جو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی یعنی ان کے کزن تھے، اور کہا اللہ کی قسم ہم اسے قتل کر دیں گے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو، اور تم منافق ہو اس لیے منافقوں کی طرفداری کر رہے ہو. اس طرح اوس اور خزرج دونوں قبیلوں کے لوگوں کے آپس میں بحث شروع ہو گئی، اور اس پر مسجد نبوی میں ایک ہنگامہ سا برپا ہو گیا، اور دونوں قبیلے آپس میں بس لڑنے ہی والے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ابھی ممبر پر ہی تھے وہ ممبر سے اترے اور لوگوں کو ٹھنڈا کیا اور انہیں خاموش کروایا، اور پھر اس کے بعد وہ خود بھی خاموش ہو گئے. یعنی یہ میٹر اور بھی کمپلیکیٹڈ بنتا جا رہا تھا. یعنی یہ واقعہ مسلمانوں میں آپس میں پھوٹ ڈالنے کی وجہ بن گیا، اور حضرت عائشہ اپنے حجرے میں سے یہ سب باتیں سن رہی ہیں کہ یہ سب ہنگامہ ان کی وجہ سے برپا ہو چکا تھا. اور حضرت عائشہ پھر اس دن مسلسل روتی رہیں. نہ انہیں ان کے آنسو سکون دیتے تھے اور نہ ہی ان کے آنسو تھمتے تھے اور نہ ہی انہیں نیند آتی تھی. دیکھیے صرف ایک غلط فہمی اور ایک بے احتیاطی اور شک کی بنا پر کچھ کیئرلیس لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کو کیسی تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا. حضرت عائشہ مسلسل روتی رہیں. پھر حضرت عائشہ کے پاس ان کے والدین آئے اور بیٹھ گئے. حضرت عائشہ تو مسلسل 2 راتیں اور دن روتی رہیں، اور حضرت عائشہ کو لگتا تھا کہ روتے روتے ان کے دل کے ٹکڑے ہو جائیں گے. پھر ایک انصار کی عورت بھی اجازت لے کر حضرت عائشہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور حضرت عائشہ کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی. دیکھیے عورتیں جو ہوتی ہیں نا، چونکہ وہ ایک دوسرے کا حال سمجھتی ہیں اور ایک دوسرے کی ہمدرد بھی ہوتی ہیں، تو وہ بھی عورت حضرت عائشہ کے ساتھ ان کا غم بانٹنے کے لیے ساتھ مل کر رونے لگی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں اندر تشریف لائے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ممبر پر تقریر کر اندر آئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فیملی کے بارے میں باہر ممبر پر یہ خطبہ دے کر آئے ہیں کہ میری فیملی نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے، میری فیملی انوسنٹ ہے، وہ بے گناہ ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس وقت سے نہیں بیٹھے تھے جب سے یہ تہمت والی بات شروع ہوئی تھی، جب سے یہ واقعہ شروع ہوا تھا. تو بس وہ گھر والوں سے حضرت عائشہ کی خیریت پوچھتے تھے اور چلے جاتے تھے. مگر اب وہ آ کر بیٹھ گئے، اور چونکہ 1 مہینے تک انتظار کرنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عائشہ کے معاملے میں کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بیٹھ گئے، اور پھر انہوں نے تشہد پڑھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. دیکھیے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت دے کر بات شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کا مطلب وہ بہت ضروری اور بہت سیریس بات شروع کرنے جا رہے ہیں، یعنی میٹر بہت سنگین ہونے والا ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دینے کے بعد بات شروع کی کہ عائشہ تمہارے متعلق مجھے یہ باتیں معلوم ہوئی ہیں. اگر تم اس معاملے میں تمام الزامات سے بری ہو، یعنی انوسنٹ ہو، معصوم ہو، اور واقعی تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، تو اللہ تمہیں تمام الزامات سے بری کر دے گا. یعنی اللہ ثابت کر دے گا کہ تم معصوم ہو، تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. لیکن اگر تم نے کوئی گناہ کیا ہے تو پھر تم اللہ کے آگے توبہ کرو اور استغفار کرو، کیونکہ جب کوئی بھی بندہ اللہ کے آگے اپنی غلطی کا، اپنے گناہ کا اقرار کر لے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہاں 2 باتیں کہیں. ایک تو یہ کہ اگر تم معصوم ہو اور واقعی تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے تو اللہ اسے ضرور ثابت کر دے گا، اور اگر تم نے تھوڑی سی بھی غلطی کی ہے تو پھر اللہ سے معافی مانگ لو. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات مکمل کر چکے تو حضرت عائشہ کے تو آنسو خشک ہو گئے، انہیں اب ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا. پھر حضرت عائشہ نے اپنے والد ابو بکر سے کہا کہ آپ میرے حق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیے، جو بات انہوں نے ابھی کی ہے اس کا جواب دیجیے. تو ان کے والد نے جواب دیا، اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دینا چاہیے. پھر حضرت عائشہ اپنی ماں کی طرف مڑی اور ان سے کہا کہ ماں آپ ہی جواب دے دیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں، جو کچھ انہوں نے کہا ہے ابھی اس بارے میں ایٹ لیسٹ آپ ہی کوئی جواب انہیں دے دیں. تو ان کی ماں نے بھی یہی جواب دیا کہ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا چاہیے. آپ اندازہ لگائیے اس سچویشن کا کہ ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور ایک طرف حضرت عائشہ کے والدین،
اور دونوں ہی کے بارے میں ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، دیکھیے کہ والدین کو اف تک نہ کہو، ان کی عزت کرو، اور دوسرا کہ نبی کے آگے اپنی آوازیں اونچی مت کرو۔ اور حضرت عائشہ بے قصور ہونے کے باوجود بھی مجرم بنی کھڑی تھی۔ پھر حضرت عائشہ نے جواب دیا، اللہ گواہ ہے، مجھے معلوم ہوا کہ آپ لوگوں نے بھی یہ میرے بارے میں الٹی سیدھی باتیں اور افواہیں سنی ہیں، اور آپ لوگوں کے دلوں میں بھی وہ بات بیٹھ گئی ہے، اور آپ لوگ اس بات کو سچ مان بیٹھے ہو۔ اور اگر اب میں کچھ کہوں گی اپنے بارے میں کہ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، میں بے قصور ہوں، اور اللہ جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں، مگر تم لوگ اس بات کو نہیں مانو گے۔ لیکن اگر میں اس گناہ کو مان لوں اور اعتراف کر لوں کہ ہاں یہ گناہ میں نے کیا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے کہ یہ گناہ میں نے نہیں کیا ہے، مگر تم لوگ فوراً مان جاؤ گے یعنی کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ یعنی اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ یقین نہیں کرو گے، اور اگر میں کہوں کہ ہاں میں مجرم ہوں تو آپ لوگ فوراً اس بات کو سچ مان بیٹھو گے۔ دیکھیے حضرت عائشہ یہ بہت غصے میں بات کر رہی ہیں۔ دیکھیے ایک عورت اگر سچی ہے اور اس پر کوئی الزام اور بہتان لگا ہے تو اسے بالکل اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اور وہ اپنے آپ کو کسی الزام سے صحیح ثابت کرتے وقت ظاہر سی بات ہے کہ بات نارمل طریقے سے نہیں کرے گی، تھوڑا سختی سے بات کرے گی۔ پھر حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے تو کوئی مثال بھی نہیں مل رہی ہے تم لوگوں کے لیے، اور میں اس موقع پر وہی کہوں گی جو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کے گم ہونے پر کہا تھا، فصبر جمیل، یعنی اب تو صبر ہی بہتر ہے۔ یعنی جس طرح تم سب نے میرے بارے میں ایک نقشہ کھینچ لیا ہے، جس طرح تم سب میرے بارے میں ایک افواہ پر یقین کر چکے ہو، اس کے لیے تو بس اللہ ہی اب میرا مددگار ہے۔ اتنا کہہ کر حضرت عائشہ سب سے خفا ہو کر بستر پر لیٹ گئی اور اپنا رخ دوسری طرف پھیر لیا، کیونکہ انہیں اب اتنا تو یقین ہو گیا تھا کہ اب خود اللہ تعالیٰ انہیں بے قصور ثابت کرے گا، کیونکہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا تھا کہ عائشہ اگر تم واقعی بے قصور ہو اور تم سچی ہو تو اللہ ضرور ثابت کر دے گا۔ تو حضرت عائشہ بہت کانفیڈنٹ تھی کہ اب اللہ ضرور پروف کر دے گا کہ میں بے قصور ہوں، میں انوسنٹ ہوں۔ مگر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرے متعلق وہی نازل ہو جائے گی، یعنی میرے میٹر میں مجھے ڈیفینس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وہی نازل کر دے گا جو قیامت تک تلاوت کی جائے گی، کیونکہ ان کی اپنے بارے میں رائے یہ تھی کہ میری اتنی حیثیت نہیں کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ وہی نازل کر دے گا۔ حضرت عائشہ کو لگا کہ شاید اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب دکھا کر مجھے بے قصور ثابت کر دے گا، مگر یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ قرآن کی آیتیں ان کے حق میں نازل ہو جائے گی۔ پھر حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ گواہ ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہیں تھے، اور نہ ہی اس وقت گھر میں موجود کوئی بھی باہر نکلا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی، اور وحی کی شدت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے پسینے ہو گئے، حالانکہ سردی کا موسم تھا۔ پھر جب وحی کا سلسلہ ختم ہوا تو حضرت عائشہ بالکل بے خوف تھی، مگر ان کے والدین کا بہت برا حال تھا، وہ بہت خوف زدہ تھے کہ اب دیکھو اللہ کیا حقیقت کھولتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی نازل ہونے کے بعد بہت خوش ہوئے، انہوں نے ہنستے ہوئے پہلی بات جو فرمائی وہ یہ کہ مبارک ہو عائشہ، اور اللہ کی حمد بیان کرو کہ اللہ نے تمہیں بری قرار دے دیا ہے، یعنی اللہ نے وحی کے ذریعے ثابت کر دیا کہ حضرت عائشہ بے قصور ہیں اور حضرت عائشہ پاک دامن ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیتیں پڑھ کر سنائی جو حضرت عائشہ کے حق میں نازل ہوئی تھی۔ پھر حضرت عائشہ کی والدہ نے حضرت عائشہ سے کہا، جا بیٹی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کھڑی ہو اور رسول کا شکریہ ادا کرو۔ تو حضرت عائشہ نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم میں نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی اور نہ ہی آپ دونوں کا، بلکہ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری برات میں یہ 10 آیتیں نازل فرمائی۔ آپ لوگوں نے تو اس بہتان کا انکار تک نہ کیا۔ آپ دیکھیے جب کسی عورت پر کوئی بہتان لگتا ہے تو وہ اسے تنہا ہی بھگتنا پڑتا ہے، اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ وہ جتنا پاسبل ہو سکے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہر فحش کام سے بری ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا کفر ہے اور ان کی زوجہ پر تہمت لگانا کفر اور اذیت ہے۔ پھر جن لوگوں نے حضرت عائشہ پر تہمت لگائی تھی انہیں سزا دی گئی، اور قرآن میں یہ کلیئر کر دیا گیا کہ اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم سچے اور پکے مومن ہو تو پھر کبھی ایسا کام نہ کرنا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہتان کے بارے میں تم دوبارہ ایسی کوئی بات نہ کرو
اس لیے کہ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی عزت کو اور گھر والوں کو بہت اذیت پہنچی ہے، اور یہ کام جو بھی کرے گا وہ کافر ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس واقعے سے نصیحت حاصل کریں اور پاک دامن عورتوں پر الزام اور بہتان لگانے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ سخت پکڑ کرنے والا ہے۔